ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے دنیا رتبہ کیا ٹھکائے گی؟ جس کو جو جی میں آئے وہ کہے، لیکن جس کا اللہ رتبہ بلند کر رہا ہو۔ لکھنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، لکھنے والے تو بہت کچھ لکھتے رہے ہیں، لکھنے والوں نے تو خدا کے خلاف لکھ دیا۔ عزیزو لکھنے والے لکھتے رہے، کیچڑ اچھالنے والے کیچڑ اچھالتے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، چاند کے منہ پہ تھوکنے والا چاند کو گندا نہیں کرتا ہے، اپنے ہی منہ کو کالا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو الہی نور ہو اس کی عظمت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو اللہ بلند کرنے والا ہو، جہاں جہاں ہمارا نام ہوگا وہاں وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا وہیں وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہم رب العالمین ہوں گے، تو رحمت للعالمین ہوگا، تو ہمیں پہچنوائے گا، ہم تجھے پہچنوائیں گے، تو پتھر کھائے گا، ہمارا کلمہ پڑھوائے گا، ہم انہیں پتھروں سے تیری رسالت کی گواہی دلوائیں گے۔ پتھر کھا کے ہمارا کلمہ پڑھوائے گا، ہم انہیں پتھروں سے تیری گواہی دلوائیں گے۔ یہ تھا کمال رسالت۔ جیسے ہی ہاتھ سنگریز آیا، کہنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ درخت کو دیکھا، کہیں پر درخت جھک کر سلامی کر رہا ہے، کسی نے کہا اس درخت سے کہیے ادھر آ جائے، رسالت مآب نے کہا محمد عربی کہہ رہا ہے، درخت ادھر آ گیا، کہانی واپس اپنی جگہ پر بھیج دیجئے، درخت کو واپس اپنی جگہ پر بھیج دیا، کنی کو دو حصوں میں کاٹ دیجئے۔ رسالت مآب نے اشارہ کیا، میں کہوں گا شاید اسے عظمت معلوم نہیں ہے، ارے یہ درخت کے دو ٹکڑے کروا رہا ہے، ارے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے۔ درخت کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ تزار محترم، یہ احمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رات میں نے آپ سے کہا تھا، ایک تمغہ دیا چاہنے والوں نے، ایک میڈل دیا چاہنے والوں نے، کیا کہا کہ امی ہے ان پڑھ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جہالت کہیں بھی صاحب شرف نہیں ہوتی ہے۔ اگر آج جاہل کو بھی میں جاہل کہہ دوں، منہ بنانے لگے گا، عزیزان محترم منہ بنانے لگے گا۔ اور عزیز ایک صفت آپ کو اور بتا دوں جاہل کی، رات پڑھ چکا ہوں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کہ لیکن جاہل کی صفت یہ ہے کہ جاہل جب بھی کبھی محفل میں آئے گا تو ایسی جگہ تلاش کرے گا جہاں سے وہ سب کو نظر آئے، یعنی اونچی جگہ ڈھونڈے گا۔ جاہل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ تلاش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ جاہل کیا چاہتا ہے کہ اسے اونچی جگہ مل جائے، لیکن عزیز و صاحب علم جو ہوتا ہے وہ اونچی جگہ کو تلاش نہیں کرتا، بلکہ اونچی جگہ اسے تلاش کرتی ہے۔ نہیں شاید کا جملہ نہیں پہنچ پایا، ہمیں جاہل میں اور عالم میں بڑا فرق ہے۔ جاہل جو ہوتا ہے اونچا ہو کے بتاتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں علم دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں علم دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمیں علم دے دیجئے، لیکن رسول کہتے ہیں اونچے ہونے والوں کے لیے علم نہیں ہے، نعت علی المظہر اللہ کا ہے۔ لیکن جو علم والے ہوتے ہیں انہیں علم تلاش کرتا ہے۔ لیکن صاحب اکڑیے نہیں، کچھ لوگ اکڑ بھی جاتے ہیں۔ رات میں نے کہا آپ کے سامنے دو ہی چیزیں اکڑتی ہے، یاد رکھیے گا، ایک چیز زندگی میں کرتی ہے، دوسری چیز مرنے کے بعد کرتی ہے۔ زندگی میں جاہل کرتا ہے، مرنے کے بعد مردہ کرتا ہے، دو ہی چیزیں کرتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ سرکار کے اخلاق کا نظریہ کیا ہے؟ کردار سے قسم ہوتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ عزیزو کل ایک دیکھ رہا تھا، اہل سنت کی تقریر تھی اور پیارا بیان کر رہے تھے۔ بہرحال مولانا نے فرمایا اچھی بات جہاں سے بھی ہو لے لو، بڑے پیارا بیان۔ انہوں نے کہا کسی دانشور کا انہوں نے قول نقل کیا اپنی تقریر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یورپ کے اندر مسلمان نہیں دیکھے مگر اسلام دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یورپ کے اندر مسلمان نہیں دیکھے، اسلام دیکھا، اور گلف کنٹریز، عرب کنٹری کے اندر میں نے مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا۔ مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، کچھ کہہ رہا ہوں قسم خدا کی، صرف نام کے کہ ہم نے نام رکھ لیا، بھائی کیا نام ہے؟ کہتے ہیں وحید۔ کیا نام ہے؟ کہتے ہیں وحید۔ کیا نام ہے؟ جیسا عبد السلام۔ ہمارا نام ہونا اور ہے، کام ہونا اور ہے۔ عزیزان محترم،
لیکن ذرا دیکھ لیجئے کسی میدان میں ٹکے ہو، کسی جگہ پہ ٹکے ہو، کہیں خیرات میں آگے ہو، ہم کہیں نظر نہیں آتے. آیت انگوٹھی ڈھونڈ کر آئی تو بڑے بڑے نگینے والے پھر دینے لگے. بڑے بڑے نگینے جڑ جڑ کے لائے لگے ہم پہ کیوں اتر جائے. عزیزو کام اور ہوتا ہے، نام اور ہوتا ہے. میں بارہا کہتا ہوں نام کے غرض میں نہ رہیے، کام کے چکر میں رہیے، اس لیے کہ نام والے بہت ملتے ہیں، کام والے کم ملتے ہیں. اہل بیت نے کام کر کے دکھایا ہے. اب میں اس جانب اگر جاؤں گا تو وہ پورا ہو جائے گا، اس لیے جمعہ بھی آپ نے سنا ہے. میں ایمانداری سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اس آواز مجمع مل گیا تو خرچ دیا جائے. نہیں، میں وہی 15-20 منٹ کے اندر گفتگو ختم کروں گا، چونکہ ولادتی تعلیم ہو بڑی عظیم تعلیم ہے، لہٰذا وہ سن کے بھی چلے جائے کہ اخلاق نبینا کیا ہے. سرکار نبات پر ہو کیا ہے، لیکن سرکار نے کام کیا ہے. اللہ اکبر، سب کا سنا ہوا کہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اور اگر یہ واقعہ نہیں سنا تو سنا ہی نہیں ہے رسالت کی زندگی کا. اصل یاد رکھیے گا، میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ یورپ کے اندر اسلام دیکھا ہے مسلمان نے. وہ کہتے ہیں کہ ٹوکیو کے اندر وہ بھیجا کریں گے مسلمان تھے، بڑے عالم تھے، پہلے تو ان کو آتی نہیں تھی وہ گفتگو. وہ بیٹھ کے ٹیکسی کے اندر اس نے سر جھکا کے جو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ دکھایا، بٹھا کے میٹر چالو کیا اور گاڑی چلتی. پہلے چلتے چلتے تھوڑی دور جب گزری تو اس چالک نے، چلانے والے نے، ڈرائیور نے میٹر کو بند کر دیا. میٹر کو بند کر دیا، گاڑی چلتی نکل گئی. 2-3 کلومیٹر جب گزر گئے پھر اس نے جو میٹر کو چالو کر دیا. اب کہتے ہیں اپنی منزل مقصود کے اوپر لا کر چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا تو مجھے تو ڈرائیور کی زبان آتی نہیں تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا کہ بھیا ہم اس کو پورا پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے یہ پوچھو کہ اس نے درمیان کے اندر، اس نے درمیان میں دیکھیے خدا عادل ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں رزق نہیں مل رہا ہے، ہمیں ایسی زندگی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے سکون نہیں ہے جتنے کافروں کے پاس سکون ہے، جتنے یہودیوں کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے. وہ جنت میں رہ رہے ہیں، ہمیں وہ سکون ہی میسر نہیں ہے. ہماری بھی تو کنٹریاں ہیں، ہمارے بھی تو ممالک ہیں، ہمارے یہاں کیوں اتنی ترقی نہیں ہے، ہمیں کیوں اتنا ذہن نہیں ہے. انہیں سارا سب کچھ اللہ دے رہا ہے. سنیے واقعہ، پہلے سب اس نے میٹر کو بند کر دیا. اب اس نے کہا مولانا نے جو بھی عالم ہوگا اللہ ذرا پوچھو اس نے 2-3 کلومیٹر ہم پورا پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس نے بند جو کیا کیوں کیا. ایک بار اس نے ڈرائیور نے بتایا، کہنے لگے کہ جہاں سے میں نے میٹر بند کیا ہے، کہنے لگے جہاں سے مجھے کٹ لینا تھا، میں اپنے چلانے میں تھا، اپنی دھول میں تھا، میں کٹ لینا بھول گیا. اب جب کٹ لینا میں بھول گیا تو کہنے لگے گاڑی آگے نکل گئی. تو 2.5 کلومیٹر تک کوئی کٹ نہیں تھا وہاں سے، لہٰذا میں نے میٹر بند کر دیا، اس لیے کہ کٹ لینا میری ذمہ داری تھی. یہ کٹ لینا میری ذمہ داری تھی. ظاہر سے بھولا میں ہوں تو نقصان بھی مجھے اٹھانا چاہیے. اس کا پیمنٹ آپ کیوں کریں گے؟ حضرات محترم یاد رکھیے گا، لوگوں کی جیبیں قطر کے غنی بننا ہو رہے. لیکن صاحب یہ چونکہ جو ہے وہ میں نے میری غلطی کی، لہٰذا میری غلطی کی سزا میں بھگتوں گا، آپ کیوں اس کی سزا بھگتیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ کہ صاحب اسی لیے اللہ نے بھی عطا کر رکھا ہے. اسی لیے آج سارے اسلامی ممالک جو محتاج بنے ہوئے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ میں مسلمان نہیں دیکھے، اسلام دیکھا ہے. عرب ممالک میں مسلمان دیکھے ہیں، اسلام نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو کیا ہے اسلام؟ نبی کی ذات نے بتایا اسلام سمجھنا یوں سمجھنا. نبی گزر رہے تبلیغ کے لیے، روزانہ بوڑھی ہے بڑھیا ہے کچرا ڈالی نبی کے اوپر. کسی دن نبی نے کچھ کہا، ہم نکل جائیے، ہم دوسرے تو چھوڑ دیجیے، آپ ہی کے اوپر کوئی ایک دن ڈال دے. وہاں کچرا نہ ڈالے، صرف پیروں کے آگے جو وہ جھاڑو کر دے، دیکھیے پھر کیا ہو جائے گا. وہاں نبی کے سر پہ روزانہ کوڑا آ رہا ہے، نبی نے کچھ نہیں کہا. لیکن جب ایک دن بیمار ہو گئی، اللہ اکبر، کیوں نہیں ڈالا بھائی کوڑا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ بیمار ہو گئی ہے. گھر میں داخل ہوئے، کسی نے کہا کہ بستر پہ پڑی ہوئی ہے، بیمار ہے. کہلے جا کے کہا کہ محمد آئے. کہلے جا کے کہے جو بچی تھی جو بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، آج بیمار پڑی، آج بدلہ لینے کے لیے آئے. جاؤ جا کے کہہ دو محمد بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، تیری عیادت کرنے کے لیے آیا، تیری خبر کرسی کے لیے آیا ہے محمد. کہلے جیسے ہی یہ سنا منہ پہ کپڑا ڈال دیا. اللہ اکبر. جو روزانہ کوڑا ڈال رہی تھی، شرمندگی سے منہ پہ کپڑا ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جیسے ہی نبی آ کر بیٹھے ہیں بس ایک جملہ کہا، یا نبی اللہ کلمہ پڑھا دیا.
چاہیے کہ دشمنوں سے بھی نرمی سے کریں، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ الٹا معاملہ جو نبی نے بتایا اس کو ہمیں عمل کرنا ہی نہیں۔ خیر آلو جانے نہیں جاتا ہمارے خود میں بھی جنتا سمجھائی نہیں اور تقریر میں بھی اگر سمجھا تو 2 منٹ اگر بات مکمل ہو جائے اور امام کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، رات بھی نہیں کر پایا ہمارے چھٹے امام کی یاد آنے گئی اور جب چھٹے امام آئے ہیں میں نے رات آپ کو بتا دیا کہ رسالہ پاک کو بھی گھٹی دی گئی، چھٹے امام کو بھی گھٹی دی گئی، لیکن چھٹے امام کو جو گھٹی دی گئی ہے پہلی غزہ جو چھٹے امام کو دی وہ 5ویں امام نے اپنی زبان مبارک چھٹے امام کے ذہن میں دی۔ اللہ نے جب یہ بچہ آیا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے صرف مطلب سجدہ شکر کیا اور سجدہ شکر کے بعد سر کو اٹھایا ہے تو ایک جملہ ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ کیا کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں اور میرے جد علی ان کے ولی۔ عزیزوں یہ گواہی دینے کے بعد اب امام نے پہلی مرتبہ زبان رضا دی ہے، اپنی زبان کو بچے کے ذہن پہ بچے کے منہ میں دے دیا۔ عزیزوں یہ سلسلہ ان سے چلتا چلا آ رہا ہے جب حسنین علیہ السلام کی جو مولا کائنات اس دنیا میں آئے سب سے پہلے رسالت مآب نے اپنی زبان دی، حسنین آئے رسالت مآب نے اپنی زبان دی، چوتھے امام آئے امام حسین نے اپنی زبان دے دی، 5ویں امام آئے چوتھے امام نے اپنی زبان دے دی، 6ٹھے امام آئے 5ویں امام نے۔ لوگ یہ کہتے ہیں بھیا محبت میں دے دی، وہ نواسے تھے وہ نانا تھے، وہ بھائی تھے وہ بھائی تھے، وہ باپ تھے وہ بیٹے تھے، محبت تو یہ بھی مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں تو ولادتیں ہوتی ہیں، آپ کے یہاں تو نواسے آتے ہیں، اب نواسا چھوڑ دی آپ کے گھر میں تو پوتا آتا ہے۔ اللہ ذرا جانیے نونہال کے غریب مولود کے غریب نیا نیا بچہ آیا ہو ذرا زبان نکالیے بچے کے منہ میں رکھ دیجیے، ہمارا ڈاکٹری تو بعد میں چیزے گی، پہلے بیٹی کھڑی ہو جائے گی، اب نہ جانیے کیا کر رہے ہو۔ 15 سے 17 منٹ کی تقریر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہنے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے کے باہر والے تو بعد میں چیخیں گے، پہلے بیٹی چیخ پڑے گی، ابا جان کیا کر رہے ہو، بیٹا چلا اٹھے گا، ابا جان کیا کر رہے ہو، بیٹا ہو گیا۔ وہاں بھی تو زبان دی گئی، یہاں بھی تو زبان دے رہے ہیں۔ کہنے کے ساتھ ڈاکٹری منع کر رہی ہے اور توجہ جب ہم بیٹی چیخ پڑے گی بیٹا چیخ پڑے گا، ابا جان یہ کیا کر رہے ہو۔ ارے آپ کے جراثیم اور ہے، اس بچے کے جراثیم اور ہے، تو ڈاکٹری نے اتنا تو بتا دیا نا کہ جہاں پر جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم منتقل ہوتے ہیں، جہاں پر رسالت ہوتی ہے وہاں پر رسالت منتقل ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ جہاں پر رسالت ہوتی ہے رسالت منتقل ہوتی ہے، جہاں پر امامت ہوتی ہے امامت منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو عزیز دیکھ لیجیے آپ سوئے ہیں نبی کے بستر پر، لگ رہے ہیں نبی، سوئے ہیں نبی کے بستر پر علی، لگ رہے ہیں نبی۔ حسین لائے ہیں ابا سایہ کر کے، علی اصغر لگ رہے ہیں قرآن۔ شان کیا بیان کے بعد آنے کو فرمائیے کبھی موقع رہا آپ کے سامنے کرے جو کر دعا